حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حافظ علیہا فہو احفظ لما سواہا ومن ضیعہا فہو اضیع لما سواہا۔ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز میرے نزدیک نماز ہے، کہ جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا، تو نماز کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا وہ اور زیادہ اہتمام کرنے والا ہوگا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا تو پھر وہ نماز کے علاوہ دیگر جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو ارشادات ہیں وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو بھی علم حاصل کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ جو بات بھی وہ فرماتے ہیں انہوں نے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی بھی ہوتی ہے، لیکن کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ اس میں بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یوں نہیں فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، بلکہ بس بغیر نسبت کر کے فرماتے تھے کہ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہمارے اوپر بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ حدیث بڑی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے۔ تو اس وجہ سے ڈرتے تھے اس بات سے۔ تو اس بات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو یہ ارشاد ہے، یہ فرمان ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ ہم اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کا کوئی حکم ہم سے ضائع نہ ہو اور دین کا ہر حکم ہماری ذات سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز کا اہتمام اور پابندی۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ بھئی چلو نماز وہاں پڑھیں گے، مثلاً عشاء کی نماز بھئی 9:15 پہ ہے، بھئی کتنا راستہ ہے؟ آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، تو چلو 8:45 پہ نکلتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی کہیں جا رہے ہیں، عصر کی نماز ہمیں وہاں پڑھنی ہے، کتنے پہ نماز ہے؟ بھئی 5:45 پہ نماز ہے۔ راستہ کتنا ہے؟ راستہ پونے گھنٹے کا ہے، تو چلو 5 بجے نکلیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ جب ہم کہیں جانے کے لیے نکلیں نا تو جماعت کا وقت اپنے سامنے نہیں رکھیں، اذان کا وقت سامنے رکھیں، پھر انشاءاللہ جماعت کہیں نہیں جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہماری جماعت نکل جاتی ہے، وجہ کیا کہ بیچ میں ٹریفک اچانک جام ہو گیا، اللہ نہ کرے گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، پنچر ہو گیا، اس میں 15-20 منٹ لگ گئے، ٹریفک میں پھنس گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ٹریفک جام تھا، جماعت نکل گئی، ہم تو مجرم نہیں ہیں۔ نہیں، ہم اذان کے وقت کو سامنے رکھ کے چلیں۔ بھئی 9:15 پہ نمازیں نہیں، مجھے 8:55 کے حساب سے نکلنا ہے۔ اگر آدھے گھنٹے کا راستہ ہے تو میں 8:25 پہ نکلوں گا۔ اگر اس میں تاخیر ہوگی کتنی ہوگی؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، پھر بھی جماعت مل جائے گی۔ اگر بیچ میں کچھ نہیں ہوا تو ہم اذان پہ پہنچ گئے، سنتیں بھی پڑھیں گے، دھیان سے، توجہ سے، اہتمام سے بیٹھ کر کچھ ذکر بھی کر لیں گے، کچھ تلاوت کر لیں گے، کچھ دعا مانگ لیں گے، تو نماز ہماری محفوظ ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہماری پوری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں جو بگاڑ آئے ہوا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہوا ہے کہ نماز میں بگاڑ ہے، نماز میں آگے پیچھے ہم کرتے ہیں، نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو ہماری جماعت بھی کہیں نہیں جائے گی اور تکبیر اولیٰ بھی انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ جب نکلیں تو اللہ سے مدد مانگیں
کہ اللہ میں جا رہا ہوں، میں کیا ہوں، میرا ارادہ کیا ہے، تو اے اللہ آسانی کر دے، راستے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میری جماعت نکل جائے۔ جب یہ 2 کام کریں گے نا تو اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی